رجب کے دوسرے جمعے کی نماز عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ بھول کر بھی نہ چھوڑنا، کامیابی خود تمہارے قدموں میں چل کر آئے گی۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ کیا ہے اور کیا واقعی اس کا یہ فائدہ ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا دوسرا جمعہ بھی آ چکا ہے، تو یہ وظیفہ صرف جمعے کے دن ہی کرنا ہے، اور جمعے کے دن عصر اور مغرب کی نمازوں کے درمیانی وقفے میں یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کون سا ہے؟ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم اور بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جو بندہ بھی اس کی موافقت کر لیتا ہے، یعنی اس گھڑی میں جا کر کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی دعا مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس گھڑی کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ دو رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کی جو درمیانی وقفہ ہے اس میں ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر خطبے کے مکمل ہونے تک یہ گھڑی ہے۔ لیکن پہلی رائے زیادہ طاقتور ہے، اس کے بارے میں بہت سارے محدثین کے اقوال موجود ہیں۔ اس گھڑی میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چل جاؤں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بزرگ لوگ جب جمعے کا وقت ہوتا تھا کہ بزرگ لوگ عصر سے مغرب تک سارے کام چھوڑ دیتے تھے۔ عصر سے مغرب وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے کمروں میں بیٹھ جاتے یا مسجد میں بیٹھ جاتے، اور عصر سے مغرب تک اس وقفے میں کوئی کام نہیں کرتے۔ اپنے موبائل فون بند کر لیے، اپنی مصروفیات کو ختم کر لیا، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی دعا کو قبول کرنے کے لیے اس وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی ہی کرتے تھے اور اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے تھے۔ آج اگر ہم بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں اور ہمیں یہ وقت بھی مل جائے، تو ہمیں یہ ٹائم نکالنا پڑے گا۔